اس کتاب کا نام ہے آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند۔ پارٹ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ احقر نے 1346 میں ایک مختصر رسالہ سیرت خاتم الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مستند کتابوں کے حوالے سے جمع کیا تھا، جس کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حسن قبول عطا فرمایا۔ عام مسلمانوں اور عورتوں بچوں کی تعلیم کے لیے اس کو پسند کیا گیا اور سینکڑوں مدارس میں داخل نصاب کر لیا گیا، والحمد للہ علی ذالک۔ اس کے بعد اتفاقاً ایک رسالہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بنام آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے گزرا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل اور حلیہ شریفہ اور معجزات کو اسی طرح اختصار کے ساتھ جمع فرمایا ہے، مگر اس میں نہ احادیث کی اسانید مذکور تھی نہ کتب حدیث کا حوالہ۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ رسالہ دراصل احیاء العلوم ربع ثانی کا آخری حصہ ہے، جس کو کسی نے علیحدہ طبع کر دیا ہے۔ یہ معلوم ہو کر اس لیے مسرت ہوئی کہ احیاء العلوم پر جو تخریج احادیث حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرما دی ہے، اس میں اس رسالے کی تمام روایات کا حوالہ کتب حدیث کا بآسانی مل گیا۔ اب دل چاہا کہ اس رسالے کا سلیس اردو میں ترجمہ ہو جائے تو سیرت خاتم الانبیاء کا گویا دوسرا حصہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسی کی طرح مفید ہوگا، بلکہ حضرت مصنف قدس سرہ کی برکت سے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ مفید ہونے کی توقع ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ شروع کیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک ماہوار رسالے میں اس کی اشاعت شروع ہو گئی، لیکن اتفاقاً اسباب ایسے پیش آئے کہ یہ رسالہ بند ہو گیا اور اس کے ترجمے کا جو ایک تقاضا اشاعت موقت کی وجہ سے تھا وہ نہ رہا اور یہ سلسلہ متروک ہو گیا۔ اس درمیان میں بعض احباب نے تقاضا بھی کیا، لیکن دوسرے مشاغل کے سبب یہ ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ پورے 20 سال کے بعد ربیع الاول 1367 میں پھر خود اس رسالے کے اتمام کا تقاضا دل میں پیدا ہوا۔ نصف رسالہ باقی تھا، بنام خدا تعالی شروع کیا تو بحمداللہ صرف 3 روز میں یہ بقیہ نصف پورا ہو گیا اور ابتدائی نصف پر بھی نظر ثانی اور اس کی مختصر ترمیم ہو گئی، واللہ الموفق والمعین۔ اس ترجمے میں حقر نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کتاب کا پورا مضمون سلیس اردو میں بے کم و کاست آ جائے، مگر زبان کی سلاست کے خیال سے لفظی ترجمے کی پوری رعایت نہیں کی، بلکہ خلاصہ مضمون اردو میں لکھ دیا، نیز بعض مواقع میں تائید کے لیے کچھ تاریخی واقعات اور توضیح کے لیے کچھ فوائد کا اضافہ بھی کیا ہے، جس کو اسی جگہ ظاہر کر دیا ہے، اور بعض جگہ طویل عبارات میں اختصار بھی کیا ہے۔ نیز چونکہ اصل کتاب میں روایت حدیث کے حوالے بھی مذکور نہ تھے، اور وہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے تاکہ حدیث کا درجہ قوی یا ضعیف وغیرہ ہونے کے متعلق معلوم ہو جائے، احقر نے تمام روایات کے حوالے حافظ زین الدین عراقی کی تخریج احیاء سے لے کر ہر روایت کے ساتھ یا اس کے حاشیے پر نقل کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رسالے کو احقر، اس کے والدین اور مشائخ و اساتذہ اور جملہ احباب و اقارب اور تمام مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کاملہ پیدا کرنے اور آپ کی سنت اور شریعت پر چلنے کا ذریعہ بنا دے۔ وبیدہ التوفیق ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناکارہ خلائق بندہ محمد شفیع دیوبندی عفا اللہ عنہ، 21 ربیع الاول 1367 ہجری۔